الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات السلام علیکم۔ طالبات آج ہم نے جوش ملی آبادی کی سراغ راہ رو پڑھنی ہے، جو ان کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ جوش ملی آبادی جو ہیں ان کا شمار انقلابی شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسی جو ہیں وہ نظمیں کہیں جن سے ان کی طبیعت کا جو انقلاب ہے، ایک تبدیلی، ایک جو ہے حالات و واقعات میں بدلاؤ وہ چاہتے تھے۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ زبان پر امور بھی ہے، دلکشی، منظر کشی، واقعات نگاری، تشبیہات اور جو ہے استعارات ان کا برمحل استعمال ہے۔ اب اس نظم میں وہ زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے، مطلب کہ آپ کو مسلسل کوشش کرنی ہے، آپ کو اچھے سے اچھا حاصل کرنے کے لیے سرگردہ رہنا ہے۔ زمین و آسمان کی جو رانائی ہے، حرکت ہے، وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی حرکت کی بدولت ہی ہے، اور انسان کی عظمت بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ارتقائی مراحل طے کرتا رہے، کیونکہ موت جو ہے وہ جمود جو ہے وہ موت کی علامت ہے۔ اب وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ راہ رو کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو، راہی کو، سفر کرنے والے کو۔ سراغ نشان، جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ زمین پر جہاں رگڑ ہے، جہاں پر آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے کسی کے چلنے کا، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سانپ نے سفر کیا اور وہ ادھر سے گزر کر گیا۔ اب انسان جو ہے، اللہ پاک نے بھی عقل مندوں کے لیے جو نشانیاں رکھی ہیں وہ اسی جستجو اور تحریک انسانی کے محتاج ہیں۔ اب زمین پر سانپ کے رگڑ کا جو نشان ہے وہ چلنے اور چلتے رہنے کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، وہ حالت سفر میں ہے، وہ حرکت میں ہے، وہ رکا ہوا نہیں ہے، یعنی اس کی لکیر جو ہے وہ حرکت کرنے والوں اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے والوں کے درمیان ایک حد فاضل قائم کر دیتی ہے، اور اس لکیر سے یہی پیغام ملتا ہے جو حالی نے دیا تھا کہ یہ تکلیف و راحت ہے سب اتفاقی، چلو اب بھی ہے وقت چلنے کا باقی، کہ آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو چلتے رہنا ہے، آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، نشان حلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ حلال نما، حلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل باریک سا ہوتا ہے، ہمیں دکھائی مشکل سے دیتا ہے، ہاں جی، اسی چاند کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو چاند ہے۔ اب انسان کی بڑی خوبصورت شاعر جو ہیں وہ تشبیہات استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح چاند کی طرح پاؤں کے نشان گھوڑوں کے قدموں کے نشان ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھوڑ سوار قافلہ آگے جا رہا ہے، اور یہ قافلہ جو ہے وہ علامت ہے زندگی کے رواں دواں ہونے کی، چونکہ قافلہ جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور زمین پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں وقت کی اہمیت ہے، ہر نیا وقت نیا تقاضا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھو، آپ نئی منزلیں تلاش کرو، آپ سفر میں رہو، ٹھیک ہے، وہ ہے نا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، مطلب کہ آپ کو اگر آپ زندہ ہو تو آپ کو حرکت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جمود جو ہے وہ موت کی علامت ہے، ساکت ہو جانا، رک جانا، ٹھہر جانا جو ہے آپ کا اس زندگی سے واسطہ توڑ دیتے ہیں۔ اب
انسان کا فرض کیا ہے کہ وہ وقت کی اہمیت کو پہچانے اور زندگی کی دوڑ میں اس طرح چلے کہ گزشتہ زمانوں کے لوگوں نے یہی رویہ اپنا کر کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ صحیح ہے۔ تیسرا شعر دیکھیں، غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ غبار راہ یعنی کہ جو راستے میں اڑنے والی مٹی ہے۔ صنم تراش کسے کہتے ہیں؟ بت گھڑنے والے کو، بت بنانے والے کو، بت تراشنے والے کو۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ غبار راہ، راہ کا جو غبار ہے، راستے میں اڑنے والی جو مٹی ہے، راستے کی جو دھول ہے، وہ علامت ہے کہ یہاں سے کوئی سفر کے لیے نکلا ہے، کسی نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے۔ یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ روکا، اس کے پاؤں کے جو نشان ہیں اس سے اس کے سفر کا یقین ہوتا ہے، اس سے مسافر کے آگے بڑھنے کا یقین ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ زندگی کے ارتقائی مراحل کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، یعنی راستے میں اڑنے والی دھول جو ہے وہ کسی کوشش کا اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسافر جو ہیں وہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جنہوں نے بھی زندگی میں نام کمایا، انہوں نے اپنی کوشش سے، انہوں نے ترقی کے سفر سے وہ نام حاصل کیا، اور جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی، جنہوں نے حالات کو بدل کر رکھ دیا، وہ ان کی کوششیں ہی تھیں۔ وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ حاصل نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے ہی، حرکت میں ہی برکت ہے، آگے بڑھنے میں ہی زندگی ہے۔ رک جانا، ٹھہر جانا جو ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں دیتا۔ اب آگے، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ اگر بت بنانے والا موجود نہیں ہے تو بت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اب صنم تراش جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ بت جو ہے وہ تخلیق نہیں ہو سکے گا، یعنی ہر کام کو کرنے کے لیے اس کام کا کرنے والا موجود ہوگا تو ہی وہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، یعنی جب تک انسان چلتا نہیں ہے، جب تک وہ اپنا پاؤں نہیں اٹھائے گا، اس وقت تک اس کے پاؤں کا نشان بھی اس منزل پر نہیں دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی بھی کام یا عمل کو اس کام کا کرنے والا موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دھماکے سے کائنات وجود میں آ گئی، کتنا سٹوپڈ سا یہ نظریہ ہے، کتنا کہ ایک چیز، ایک اتنی بڑی کائنات، وہ بغیر جو ہے وہ اس کے مالک کے وہ چل نہیں سکتی۔ اس کا انتظام و انصرام کون چلا رہا ہے جی؟ اگر ایک دفعہ وہ دھماکے سے وجود میں تو آ گئی، اس کے بعد وہ کائنات کو، اس کا جو یہ رد و بدل ہے، سال میں 4 موسم ہے، موسموں کا آنا جانا، پھل پھول کا اگنا، انسان کی پیدائش، اس کے ارتقائی مراحل، یہ سب کے سب کیسے معاملات ہو رہے ہیں؟ یقیناً کوئی ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی بنانے والا ہے جو اس ساری کائنات کا انتظام و انصرام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح انسان ہی ہے جو کائنات کی خوبصورتی کا ضامن ہے، ورنہ کائنات کا حسن مان پڑھتے پڑھتے بالکل ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس حسن کو نکھارنے کے لیے محض انسان کا وجود ہی کافی نہیں، بلکہ بھرپور انداز میں محنت درکار ہے۔